السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا جو درس قرآن ہے، کل جو ہماری آیات رہ گئی تھیں، آیت مقدسہ نمبر 25 تا 29 ہوگا، اور یہ آیات متبرکہ سورہ یوسف سے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے۔ ان آیات سے پہلے جو گزشتہ درس ہوا تھا، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ رہنمائی دی کہ آپ جس گھر میں پرورش پاتے ہیں، جو خاتون آپ کی پرورش کرتی ہے، زلیخا، جب اس کی نیت خراب ہوتی ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کرتی ہے، برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو استقامت ہے، اس استقامت کے نتیجے میں آپ اس امتحان سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اس برائی سے نکل آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی مدد فرمائی اور اس برائی اور بے حیائی سے آپ کو نکال دیا، اس ماحول سے نکال دیا۔ اس لیے کسی بھی غلط ماحول سے نکلنے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، اور اللہ کی مدد کے لیے استقامت ضروری ہے، جرأت اور دلیری اور بہادری ضروری ہے۔ اللہ کی مدد بزدلی پہ نہیں آتی، نہ ہی اللہ رب العزت کی مدد مایوسی پہ آتی ہے۔ مایوس تو فرد اور قومیں جو ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمت ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، اللہ کی مدد لازمی آتی ہے، اور یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے مدد فرمائی۔ اس مدد کا اگلا پروسیس یہ ہے کہ واستبق الباب، وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ یہ خاتون باز نہیں آ رہی تو آپ دروازے کی طرف بھاگتے ہیں، اور پیچھے ہی وہ خاتون بھی بھاگتی ہے۔ چنانچہ بھاگتے ہوئے وقدت قمیصہ من دبر، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے قمیص سے پکڑنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں کو، جو اس کا سردار ہے یعنی خامند ہے، اس نے دروازے کے پاس پا لیا۔ جب آخری دروازے پہ پہنچتے ہیں اور باہر نکلنے لگے تو آگے سے عزیز مصر بھی پہنچ جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ یوسف بھاگ رہے ہیں، دروازے سے باہر نکل رہے ہیں، اور ان کی جو بیوی ہے وہ ان کے پیچھے ہے۔ جو ہی عزیز مصر دیکھتے ہیں تو قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، فوراً بولی مکر و فریب کرتے ہوئے کہ اس شخص کا کیا بدلہ ہونا چاہیے
جو آپ کی گھر والی کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ کو برائی کا ارادہ رکھتا ہے، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو اس کو قید میں ڈال دینا چاہیے یا دردناک عذاب جو ہے اس سے اس کو دوچار کرنا چاہیے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، جو ہی اس نے اپنا یہ بیانیہ دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا بیانیہ جاری فرما دیا اور فرمانے لگے کہ یہ جو خاتون ہے، آپ کی بیوی ہے، اس نے غلط کام کی کوشش کی ہے اور خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہاں پر ایک گواہ نے گواہی دی وہاں کے رہنے والوں میں سے۔ یہاں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جو حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے استقامت دکھائی اور پھر برائی سے بھاگنے کی کوشش کی۔ جس جگہ پر برائی کا ماحول ہے وہاں سے دور ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب دروازے پہ پہنچتے ہیں اور ان عزیز مصر دیکھتے ہیں تو آپ کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے مکر و فریب سے اپنا بیانیہ جاری کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب بھی کوئی غلط بیانیہ آتا ہے تو وہ ایک پارٹی نے دینا ہی ہونا ہوتا ہے، جو فریق ہوتا ہے اس نے بیانیہ جاری کرنا ہوتا ہے۔ اب اس نے تو بیانیہ جاری کر دیا تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے؟ نہیں، انہوں نے بھی اپنا بیانیہ جاری فرمایا ہے۔ لہذا کسی جگہ اگر تہمت لگتی ہے، کسی جگہ پر کوئی الزام تراشی ہوتی ہے تو فوراً اس کا سد باب کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا بیان جاری کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم کسی ماحول میں بھی جب تک اپنا بیانیہ جاری نہیں کرتے تو کسی کو کیا پتہ ہے کہ ماحول کیسا ہے۔ بعض جگہ لوگ کہتے ہیں جی خاموش رہنا چاہیے، جبکہ یہ نص قطعی اور اس واقعہ سے جو حکمت نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کبھی بھی اپنی تہمت کو، اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کو خاموشی سے برداشت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا توڑ پیش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے وہاں کے رہنے والوں میں سے ایک گواہ پیش کر دیا۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق ایک چھوٹا بچہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے یہ کہا کہ آپ ایسے کریں، ان کان قمیصہ قد من قبل، آپ ذرا انالیسس کر لیں، تجزیہ کیجئے، اگر تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص ہے وہ سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، پھر تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر اس کے ساتھ کوئی باہم آپس میں دست و گریبان ہوئے ہیں اور کوئی زیادتی کی کوشش کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو فَكَذَبَتْ، پھر عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام وہ سچوں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام تو بھاگنا چاہتے ہیں اس جرم سے، اور عورت جو ہے وہ کھینچا تانی کر رہی ہے، اور اس کھینچا تانی میں آپ کی جو قمیص ہے وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اس نے کہا کہ یہ یقیناً عورتوں کا جو ہے آپ کا یہ فریب ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک جو تم عورتوں کا جو فریب ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اس گواہی کے بعد اور پھر دیکھنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اور جتنا بھی یہ اس عورت نے بیانیہ جاری کیا ہے یہ دھوکہ، فراڈ اور بہتان ہے، الزام تراشی ہے۔ یہاں پر
خصوصی طور پر خواتین کے حوالے سے یہ ضمیر آئی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کا جو فریب ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اصل میں عورت جب فریب لگاتی ہے یا الزام لگاتی ہے، کسی پہ تہمت لگاتی ہے، تو اس کے پیچھے اس کے بہت کمزوریاں ہوتی ہیں۔ وہ زیادہ مختلف ہتھ کنڈوں میں آ جاتی ہے، لالچ میں آ جائے گی، خود غرضی میں آ جائے گی، یا شیطانی اس چالوں میں آ جائے گی کہ وہ کسی پر تہمت لگا دیتی ہے۔ اس لیے یہ خواتین کے حوالے سے یہ مستقل ہے کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کے اندر اعلیٰ شعور ہونا چاہیے کہ کسی پر تہمت یا الزام نہیں لگا سکتی وہ۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، فرمانے لگے کہ اے یوسف آپ اس سے احتراز کیجیے، اور عورت سے کہا کہ واستغفری لذنبک، اے عورت آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، انکی کنت من الخاطئین، یہ واضح ہو گیا ہے کہ تو ایک گناہ گار خاتون ہے، یہ سارا جتنا معاملہ ہے یہ تو نے خود پیدا کیا ہے اور تمہاری طرف سے ہے۔ اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام سرخرو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یقیناً ایک تو بے حیائی اور برائی سے بچا لیا، دوسرا آپ کو جو آپ کی عصمت ہے، آپ کی حرمت ہے، عزت ہے، اس کو برقرار رکھا، اور اس ماحول میں جس ماحول میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے اور عزیز مصر آپ کا نگران ہے، اس کی نظروں میں بھی آپ باوقار ہوئے، آپ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کو بری فرما دیا، ہر اعتبار سے ممتاز کر دیا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ جاری ہے، اور اگلی آیات مقدسہ میں اس کا بقیہ حصہ ہم سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات کے ذریعے سے جو اہم حکمتیں ہیں، شعور اور نظریہ ہے، وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دور حاضر میں بھی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔